نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے سونے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب ساڑے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم الشان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں سے دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور یہ وچ عملاً شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، پر عرض تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، شیطان اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ سے کم کر دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا اور ان دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، قرآن و سنت تے دی روح دے مطابق اللہ سونے واسطے اپنی پاک ذات واسطے اپنے سامنے عمل کرنے والا اور قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے، قابل سعد احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع ذکر کثیر ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 41ویں آیت پاک ہے جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، جہدے وچ رب سونے فرمایا کہ مسلمانوں اللہ دا بہت زیادہ ذکر کریا کرو، ذکر ادو نفع دے گا جدوں اسی سچی توبہ کران گے، ماں سوا اللہ تو قلب نو منہ موڑاں گے، دل نو ماں سوا اللہ دی گندگیاں لیشاں ظلمتاں تو صاف کران گے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کران گے، تو پھر ذکر الہی دل وچ قیام کرے گا، جمے گا اور دا نور یہ اندر جذب ہوئے گا، یہ دل دے اندر بھی پھر ہر جسم دی ظاہر و باطن دی ہر لہر دے اندر یہ نور ذکر الہی رچے بسے گا اور دل ماسوا اللہ تو کلی بیدار ہو جائے گا، کوشش بھی کرے گا انسان تے ماسوا اللہ کا خیال نہیں آئے گا اور قلباً دل جڑا ذات مولا ہی ڈوب جائے گا، تو پھر فنا فی ذکر دی سلطان لذکار دی نعمت ملے گی اور دل ہجر عشق دیاں وادیاں طے کر کے باطن چ پرواز کردیاں ہویا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے گا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جلا شان و جا کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کرے گا، جڑا دی زندگی دا مقصد ہے، کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے اور اللہ سونا انسان دی منزل ہے، اور جو کچھ ہے کائنات دے اندر ظاہر و باطن دے اندر یہ سب کچھ اللہ پاک دے اسم و صفات دے انوار حقیقت محمدیہ دے انوارات دے اکسی ظہورات ہے، انسان دا تعلق اللہ سونے نہ ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ جو
ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਹਵਾਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਤਨੀ ਬੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਸੀਰ ਨਿਅਮਤ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ 'ਚ ਰਚ ਬਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਪਿਛਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਕਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਾਤਨੀ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਫੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਹਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂ, ਇਨਸਾਨ ਅਹਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਦੀ ਤੌਫੀਕ, ਮਦਦ, ਫਜ਼ਲ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਦਦ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਇਹ ਨਿਅਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਅਕੀਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ, ਮੁਰਦਾ ਨਫਸ, ਮੁਤਕੀ ਬੁਤ ਸ਼ਿਕਨ ਨਫਸ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਲਮਾ, ਮਸ਼ਾਇਖ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬੈਠੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੌਹੀਦੀ, ਇਨਕਾਸੀ ਨੂਰੀ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਲੋਂ ਇਸਮ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਸਲ ਕریے اور توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل سے ڈاؤن لوڈ کروائیے، القاء کروائیے، پھر انہیں ایکسیپٹ کریے، اپنے اندر انسٹال کر لیے، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیرانی سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے یہ نوری تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے۔ انسان راہ مولا دا مسافر بن جائے، تلاشے مولا جو نکل گئے، ماسو اللہ تو کل قلب ہمیشہ لئے بیزار ہو جائے، سب تو الگ ہو جائے۔ اس واسطے انسان نے چاہیے اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مصنون ریاض کو مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب الہی کرے، اسباق ولایت کرے، تاکہ ولایت دی نعمت بڑھے۔ چونکہ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکے ہیں، لیکن اس سفر عمل قرآن و سنت اور ذکر قلبی نہ شروع ہونا اور ماسوات و بیزار ہو کے اس سفر شروع صحیح ہونا۔ جب تک ماسوا اللہ تو انسان کلی قلبن بے رغبت نہیں ہوندا، کدے بھی یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ مکاشفۃ القلوب دے اندر لکھیا، امام غزالی رحمۃ اللہ لکھ دے رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام دی طرف اللہ سنے وحی کیتی تے اللہ سنے فرمایا کہ داؤد تسی گمان رکھ دے ہو کہ تسی میرے نال عشق کر دے ہو، تو بس اپنے دل تو دنیا دی محبت باہر کڑ دیو، اس واسطے کہ میرا عشق اور دنیا دی محبت ایک دل سے جمع نہیں ہو سکتے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سونے دی مخلوق سے غور کرو، اللہ سونے دی ذات سے غور نہ کرے، اس لیے کہ تسی دی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ اسے مکاشفۃ القلوب دے اندر لکھیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل عقل ہمیشہ ذکر دے نال فکر کردے رہندے ہیں اور فکر دے نال ذکر کردے رہندے ہیں، پھر آخر انہاں دل بولن لگدے ہیں تے کلام حکمت کردے ہیں۔ اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا کہ حضرت ثابت بنائی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ میں جاندا کہ میرا رب مینوں کدوں یاد کردا۔ لوگ حیران و پریشان ہوئے تو انہوں نے پوچھیا کہ تسی کداں جان لیندے ہو؟ تے حضرت ثابت بنائی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ جدوں میں انہوں یاد کرنا وہ مینوں یاد فرماوندا ہے۔ اسے مکاشفۃ القلوب جو حدیث پاک لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غافلاں لوکاں دے اندر ذکر کرنے والا ایداں جویں خشک علاقے دے اندر سرسبز درخت ہے۔ اگے حدیث پاک لکھی ہے ایسے مکاشفۃ القلوب جو
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غافلاں دے اندر اللہ سونے دا ذکر کرنے والا ایداں دا ہے جویں بھجن والیاں وچ جہاد کرنے والا. تو قرآن کریم دی سورہ حلق دی 19ویں آیت رب سونے فرمایا سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. پیچھے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ بندہ اللہ سونے دے قریب ترین اس وقت ہوندا ہے جدوں سجدہ کرے. اس لئی اس وقت خوب دعا کیتا کریا کرو. اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا کہ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے کہ وہ ہر روز 1000 سجدے کردے سی. لوگ انہوں نے سجادہ دے نام نہ پکار دے سکے. جیسے مکاشفۃ القلوب دے اندر حدیث پاک لکھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنہیں نماز چھڈی انہیں کفر کیتا. استغفر اللہ. اور اسے مکاشفۃ القلوب سے لکھیا کہ حضرت ایوب رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ نماز چھڈنا کفر ہے اور یہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. تمام علماء دا اجماع ہے اس گل تے. اور اسی واسطے حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ صبح بے نمازی دی شکل دیکھنے والے کسی سور دی شکل دیکھ لو چنگا. آئمہ بزرگاں نے ساڈے اسے واسطے آکھیا جڑا نماز نہیں پڑھدا انہوں قید کرو. جب تک وہ نمازی نہیں ہوندا انہوں قید تو چھڈو نہ. بعض آئمہ فرمایا کہ کوڑے مارو انہوں. یہ سارے اقوال آب زر نہ لکھن والے ہیں. احادیث مبارکہ بھی آب زر نہ لکھن والے. یہ سب دی یہ ساری تعلیمات دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سونا دا عشق جڑا اسے دل چ قیام کردا جہدے وچ غیر دی محبت نہ ہوے, رغبت تعلق نہ ہوے کسی بھی طرح دا. کیونکہ ایک دل ہے, ایک دل چ ایک ہی شے رہنی ہے, یا مخلوق یا خالق. تو سچے اللہ والے ہر ویلے ذکر چ رہندے نے. تو جب یہ ذکر کر دے تو اللہ سونا پھر نہ ذکر کردا فرشتیاں وچ. اور پھر اہل ذکر دے سینے نور نہ روشن ہوندے نے آسمان دے. جس طرح سانو زمین تو ستارے چمکدے نظر آندے اداں ہی فرشتیاں نو او انساناں دل چمکدے نظر آندے جڑے دل اللہ دا ذکر کردے نے. تے فرشتے ایک دن دس دے کہ او دیکھو فلاں شخص جڑا وہ دا دل جڑا اللہ دا ذکر کر رہا, نور نہ روشن ہے, نور ذکر الہی نہ روشن ہے دل ہونا دا. اس واسطے جو اللہ ذکر کردا پھر اللہ سونا فرشتیاں بھی جو ذکر کردا کہ او دیکھو میرا بندہ دنیا دے وچ رہندا ہے لیکن دنیا دے شکل تو بے نیاز ہے. وہ دا دل جڑا اللہ ہو کر رہا. تاں ہی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذکر کرنے والا اداں ہی ہے جویں خشک صحرا دے اندر سرسبز درخت ہے. جہاد تو بھجن والے میں جہاد کرنے والا ہے. دیگر حدیث دے اندر بھی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تانوں پاگل کہن. اللہ سن دا ذکر اتنا کرو لوگ تانوں ریاکار کہن. تے سچے عاشق سچا مومن ہر ویلے اس واسطے رب سونے فرمایا. باقی عبادتاں واسطے ٹائم طریقے پروگرام مختلف آداب نے, لیکن ذکر دے بارے شرطہ نہیں ہے. ذکر وضو ہے تاں بھی نہیں ہے تاں بھی ہر حال چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے. زبان نہ بھی ذکر کرو, دل نہ بھی ذکر کرو. دل دا ذکر جڑا کئی گنا زیادہ نفع دیندا ہے تاکہ ریاکاری بھی نہ ہوئے. ہاتھ کار والے دل یار والے. اللہ ذکر کر دے رہو. تے جڑے لوگ غافل اللہ تو انہاں لوکاں تو الگ ہو جائے, انہاں دے نزدیک بھی نہ جائے. انہاں دے پرچاواں بڑا زہریلا. تے اللہ دے حضور سجدے کر دے رہو. جب سجدہ کردا انسان وہ اللہ دے بہت قریب ہوندا ہے. تاں ہی بزرگ فرماؤندے کہ سجدے وچ اللہ سونے کو رج رج کے دعاواں کرو, گڑ گڑا کے رو کے عاجزی نہ. لیکن یہ نعمت
نصیباں والے نوں ملدی ہے، انہاں روحاں نوں ملدی ہیں جنہاں روزے الست دلوں بلا کے آ سکا، جنہاں روزے الست دلوں بلا نہیں سی کیا وہ لوگ دنیا چ بھی آ کے دنیا طرح راغب رہندے نے۔ آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سانوں چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی دی نعمت حاصل کریے، اور ذکر قلبی کردیا ہویا ذکر کر کے اپنے اندر نورانی کریے، دل دا آئینہ صاف کریے، تاکہ دے تے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن اور انسان دی روح جسم چ نکل کے باطن چ پرواز کردے ہیں اللہ سبحانہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جس مقصد واسطے اللہ سونے نے انسان نو پیدا کیتا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جلا شان او دا صدقہ ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشا معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ شیطان اور اسلام دشمن قوتاں، اسلام پاکستان اور انسانیت دشمنہ، دین و ایمان فروش منافقہ مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، عمل قرآن و سنت نہ راستہ ہو کہ قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے، قلباً اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔